بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 اس کا ایک جز تلاوت کیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پیچھے تذکرہ تھا کہ قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کون ہیں؟ ان کا پہلا وصف ذکر کیا کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ آیت کے اس جز میں دو لفظ قابل تفسیر ہیں، ایک لفظ ہے ایمان اور ایک لفظ ہے غیب۔ ایمان کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف خود ارشاد فرمائی، ان یؤمنوا بی و بما جئت بی۔ ایمان یہ ہے کہ میرے اوپر بھی ایمان لاؤ اور میں جو کچھ لے کے آیا ہوں اس کے اوپر بھی ایمان لاؤ۔ اللہ کے رسول کو ماننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سارا دین تسلیم کرنا دل کے ساتھ، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اور اس ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ چنانچہ بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، الایمان هو الیقین کل، کہ ایمان کی حقیقت اور اس کی جو روح ہے وہ سراسر یقین ہے، اور جو یقین ہے وہ اس وقت تک قابل تعریف ہے جب تک اس کی بنیاد غیب پر ہو، مشاہدے پر نہ ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بنیاد یقین کو قرار دیا، دلیل کو نہیں، اس لیے کہ جو دلیل ہے اس پر تو 100 اعتراض ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ امام رازی کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی موت کے وقت شیطان آ گیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل مانگی، امام نے یکے بعد دیگرے 100 دلیلیں اللہ کے وجود پہ قائم کی، اور وہ ہر ایک کو رد کرتا چلا گیا، اور بالآخر غشی طاری ہوئی، خواب میں اپنے مرشد کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی شیطان سے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اللہ کو بلا دلیل مانتا ہوں؟ تو اس لیے ایمان کی بنیاد دلیل کو نہیں قرار دیا گیا، یقین کو قرار دیا گیا ہے۔ اور جو یقین ہے وہ اس وقت قابل تعریف ہے کہ جب وہ غیب پر ہے۔ اگر وہ مشاہدے کے اوپر آ جائے تو پھر یقین بھی قابل تعریف نہیں رہتا۔ اس کی 2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ فرعون بوقت موت کہ جب غیب اس پر کھل گیا تھا تو اس نے کہہ دیا تھا کہ آمنتو، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اس کے یقین کی بنیاد اب غیب پر نہیں رہی، مشاہدے پر آ گئی تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی توبہ کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ اس وقت تک ہے جب تک اسے غرغرہ نہیں لگتا۔ جب تک روح نکلنے والا فعل شروع ہو جائے تو جو غیب ہوتا ہے وہ مشاہدے میں آ جاتا ہے، تو توبہ کا وقت چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت نہ کسی کا ایمان قبول کریں گے، نہ کسی نئے عمل کو قبول کریں گے، اور نہ بندے کی توبہ قبول ہوگی، اس لیے کہ اس وقت بھی غیب مشاہدے میں آ جائے گا۔ تو ایسے یقین کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے، نہ ایسے ایمان کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت ہے۔
چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا جو وزن ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ وہ فضائل کی کثرت کی بنیاد پر ہے؟ نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ ان کے ایمان کی جو قیمت ہے وہ محض اس وجہ سے ہے کہ وہ باقی صحابہ کرام سے کچھ ہٹ کے نرالے قسم کا ایمان تھا کہ وہ بلا تردد تھا۔ ان اللہ باسنی الیکم فقلتم کذبتا قال ابو بکر صدقتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کا وزن بھی اسی یقین کی بنیاد پر تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مقدس ایمان جو ہمارے لیے معیار ٹھہرا، اس کی بھی واحد وجہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کا جو ایمان ہے انہوں نے اپنے ایمان کے مقابلے میں انسانی مشاہدات بھی اور مادی تجربات بھی یکسر انہیں مسترد کر کے اپنے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ یقین کے اوپر رکھی ہے۔ آج سائنس کی دنیا ہے وہ مادی تجربات کو اور اس کے علاوہ انسانی مشاہدات کو حرف آخر سمجھ رہی ہے، جبکہ صحابہ کرام نے اپنے ایمان اور یقین کو انہوں نے حرف آخر سمجھا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حارث، آپ نے ان سے فرمایا کیف اصبحت، صبح کیسے کی ہے؟ کہنے لگے کہ اصبحت مومن حقا، میں نے صبح اس حال میں کہ میں پکا مومن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دلیل بھی ہے؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول، دلیل یہ ہے کہ رات مصلی پہ گزاری ہے، دن روزے سے گزارا ہے، اور پھر ایسے لگا جیسے اللہ کا عرش میرے سامنے ہے، مسکراتے جنتی میرے سامنے ہے، روتے چلاتے جہنمی میرے سامنے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارث، اللہ نے تیرے دل کو منور کر دیا ہے، اپنے ایمان کی حقیقت کو سنبھال کے رکھنا، اور تو ایمان کی منزل کو تو پا گیا ہے۔ تو اس لیے محترم خواتین و حضرات، ایمان کو اس کی حقیقت کے ساتھ، جو حقیقت اور اس کی روح یقین ہے، اس کو باقی رکھنا ہے۔ چنانچہ دوسرا لفظ ہے اسے کہتے ہیں غیب۔ غیب کسے کہتے ہیں کہ جو چیز حواس سے، حواس کہتے ہیں جو چیز آنکھیں دیکھتی ہیں، زبان چکھتی ہے، ناک سونگھتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حواس۔ جو چیز حواس اور عقل سے ماورا ہو اس کو غیب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو متقین ہیں وہ ایمان بالغیب رکھنے والے ہیں، یعنی ان کے ایمان کی بنیاد صرف محسوسات اور موجودات پر نہیں ہوتی، بلکہ حضرات انبیاء نے محسوس اور موجود چیزوں سے ہٹ کر بھی جن چیزوں کی خبر دی ہوتی ہے وہ بھی ان کو بتقاضۂ عقل ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس وقت المیہ یہ ہے کہ انسانوں کی اس یقین اور ایمان کی کمزوری کا، کہ انسان کا دائرہ اس وقت مادہ پرستوں کا وہ اپنے محسوسات میں محدود ہو گیا ہے۔ لیبارٹری کی خبریں تو مانی جاتی ہیں، سائنسدانوں کی خبریں مانی جاتی ہیں، اگرچہ وہ مشاہدے میں نہیں ہیں لیکن مانی جا رہی ہیں، اور جو مشاہدے سے ہٹ کر نبیوں کی خبریں ہیں ان میں تردد کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ لفظ غیب ہے، اسے قرآن مجید نے ذکر کیا۔ اور رہی بات کہ ایمان بالغیب کی، پھر اگر کسی کو حاصل ہو جائے اس کے فضائل کیا ہیں، چنانچہ صرف 3 حدیثوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا اس کو 1 مرتبہ بشارت، جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پہ ایمان لایا اس کو 7 مرتبہ بشارت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کے سب سے بڑے ترجمان ہیں اس دنیا کے اندر، تو فرمایا جو مجھے بھی نہیں دیکھ رہا اور اس نے غیب بھی نہیں دیکھا پھر بھی مجھ پہ ایمان لے آیا تو اس کو 7 مرتبہ جو ہے وہ اس کو بشارت ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صحابہ تم سے میرا تعلق جو ہے وہ، تم سے میرا تعلق اور رشتہ صحبت والا ہے، اور میرے بعد جو آئیں گے ان سے میرا رشتہ جو ہے وہ اخوت والا ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن میرے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہٹ کر صحابہ کرام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ ایمان بالعجیب کیا ہے؟ صحابہ کہنے لگے نبیوں کا۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو براہ راست غیب سے ان کا تعلق ہے، ان کا ایمان بالعجیب کیسے ہے؟ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا فرشتوں کا۔ میں نہیں، وہ تو براہ راست نمائندے ہیں غیب کے۔ پھر عرض کرنے لگے پھر ہمارا، آپ میں تمہارا کیوں؟ تمہارا بھی ایمان بالعجیب نہیں ہے، اس لیے کہ تم تو غیب کے سب سے بڑے ترجمان کا مشاہدہ کیا تم نے، یعنی میرا۔
پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر ہمیں نہیں پتا کہ کس کا ایمان عجیب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایمان بالعجیب میرے ان بھائیوں کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے نا وہ ایمان لائیں گے۔ گو کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں چکے، لیکن آپ نے ہمارے لیے تسلی کا اتنا بڑا سامان چھوڑ دیا کہ ہمارا ایمان نبیوں کے مقابلے میں گو افضل نہیں ہے، لیکن ایمان بالعجیب کا تمغہ بشارت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ علامہ اقبال مرحوم کا مشہور شعر ہے، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو ذوق یقین یہ اقبال مرحوم نے در حقیقت اسی آیت کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے۔